بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فلسفہ وجوب صیام، حصول استعداد تقوی۔ البتہ قرآن مجید انفرادی تقوی کی طرف بھی بشر کو دعوت دیتا ہے اور اجتماعی تقوی کی طرف بھی بشر کو دعوت دیتا ہے۔ من حیث القوم، پوری قوم متقی بن جائے، پورا سماج متقی بن جائے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی متقی بن جائے، امت متقی بن جائے۔ یہ خود سازی سے معاشرہ سازی کا سفر، اور اللہ وعدہ کرتا ہے قرآن مجید میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، کہ اگر اہل قریہ، اس بستی کے رہنے والے، قریہ کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے لوگ مومن بن جائیں اور متقی بن جائیں تو خدا قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ میں زمین و آسمان کے تمام رزق کے دروازے ان پر کھول دوں گا۔ یہ وعدہ الہی۔ انفرادی تقوی سے متعلق بھی دیکھیں، سورہ انفال میں خدا نے کیا فرمایا، سورہ طلاق میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ میں کیا فرمایا۔ اسی طرح سے تقوی اجتماعی سے متعلق اللہ کا وعدہ، اگر امت فقیر ہے، امت تنگ دست ہے، امت مفلوق الحال ہے، تو اس کی علت بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ امت متقی نہیں ہے، با تقوی نہیں ہے۔ جب معاشرہ بے تقوی ہو جائے، جب معاشرے میں برائی، بے حیائی اور گناہ عام ہو جائے، فسق و فجور عام ہو جائے، حدود خدا کی رعایت نہ کی جائے، اللہ کی حدود کو پائمال کیا جائے، یہ بے تقوی معاشرہ یہ ہر اعتبار سے ذوب و حالی، ذلت اور خواری کا شکار ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے یہ بات کہی ہو، اسلامی معاشرے کی پہچان جو آقا نے بیان فرمائی، پہلے خود یہ پیغمبر اسلام کی روش تھی کہ کسی بھی اہم بات کو کہنے سے پہلے خود سوال کرتے تھے، اور قرآن میں بھی یہ روش موجود ہے تاکہ ذہنیتیں پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں اور پھر پیغمبر کی بات ضائع نہ ہو۔ حتیٰ جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے، ان حروف مقطعات کی میں کتاب میرے پاس اس سفر میں موجود ہے جس میں حروف مقطعات کے خود 29 فلسفے اور حکمتیں تحریر کی گئی کہ اللہ نے حروف مقطعات کو کیوں رکھا۔ ایک حکمت آیت اللہ آصف موسمی وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پروردگار کا ایک انداز ہے اور وہ ابتکاری ہے قرآن مجید میں، معذرت، وہ انداز دنیا عرب میں اس سے پہلے کسی اور فرد نے، کسی شخص نے، کسی عالم نے، کسی دانشور نے، کسی شاعر نے اختیار نہیں کیا، جو انداز پیغمبر نے قرآن میں اللہ نے اختیار کیا۔ مثلا اہم ترین بات ہے، کبھی آپ دوسرے سے کہیں اور آپ تھوڑی سی بات کہہ چکتے ہیں، دوسرا متوجہ ہوتا ہے، اب وہ ٹوک بھی نہیں سکتا، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے عربی میں دیکھیں، عربی بہت فصیح زبان ہے۔ مثلا اگر آپ نے کہنا ہو یہ، تو اس کے لیے لفظ ہے ذا، زا، زا، زانے، زینے، تا، تانے، تینے، تی، تی، یہ سارے الفاظ ہیں۔ ایک کے لیے، دو کے لیے، دو مذکر ہوں تو دو مؤنث ہوں ان کے لیے، لیکن آپ زا کہیں اور ممکن ہے کہ مخاطب متوجہ نہ ہو اور بعد میں پوچھے کیا کہہ رہے ہیں،
اس لیے اس کے ساتھ ایک لاحقہ ہے، کیا؟ ہاذا یہ تو اس کو کہتے ہیں ہائے تنبیہ، تاکہ مخاطب متوجہ رہے کہ متکلم کیا کہنے جا رہے ہیں اور متکلم کی بات ضائع نہ جائے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ انوکھا انداز اختیار کیا۔ اس سے پہلے کہ خدا کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اتنی وزنی بات اور اتنی بڑی بات، اس سے پہلے خدا بشر کو اپنی طرف متوجہ اس طرح سے کہ عربوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کام پہلی دفعہ چونکہ ہوا اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا بلکہ خود حیران ہو جاتے تھے۔ کیا؟ حروف مقطعات، یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اس سے پہلے دنیا عرب میں کبھی یہ روش کسی ادیب نے، کسی شاعر نے بھی اختیار نہیں کی تھی۔ پہلی مرتبہ قرآن نے یہ انداز اختیار کیا، الف لام میم، پورے عربوں کے کان کھڑے ہوئے، متوجہ ہوئے، یہ کیا نئی بات ہونے جا رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کاف یا ہا عین صاد۔ البتہ یہ حکمت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ منحصر نہیں، یہ اس کا ایک ظاہری پہلو انہوں نے بیان کیا۔ باقی 29 فلسفے ہیں حروف مقطعات کے کہ اللہ نے حروف مقطعات کیوں استعمال کی۔ ایک صلوات پیجیے خاندان فاطمہ۔ پیغمبر گرامی اسلام کا بھی یہ انداز کہ کہیں میری بات کو یہ کم نہ لے، کم اہمیت قرار نہ دے، میری بات ضائع نہ چلی جائے، اس لیے پیغمبر اپنی بات کو دل نشین بنانے کے لیے، روح نشین کرنے کے لیے، ذہن نشین اور عقل نشین اور جان نشین کرنے کے لیے پیغمبر یہ روش اختیار کرتے تھے کہ پہلے وہی بات دوسروں سے پوچھتے تھے، تم بتاؤ، اور پھر جب کوئی جواب نہ دے پاتا تو پھر آقا، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی توجہ اس پورے عروج پہ پہنچ جاتی اور پھر ذہنیتیں استوار ہو جاتی، پھر پیغمبر بات کرتے اور وہ بات دلوں میں اور ذہنوں میں اور حافظوں میں نقش ہو جاتی۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، بتاؤ اسلامی معاشرے کی پہچان کیا؟ البتہ پہلے فرد سے متعلق پیغمبر یہی بات کر چکے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے، کسی کو میں اگر یہ لفظ استعمال کروں دیندار تو فوراً سے آپ کے ذہن میں، جیسے مثلا میں کوئی ابھی میں کہوں فانوس تو آپ کے ذہن میں تصویر ابھری ہے، پنکھا کہوں تصویر ابھری ہے، اب میں لفظ استعمال کروں دیندار تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک داڑھی بھی آ گئی ہے، ایک ٹوپی بھی آ گئی، ایک دستار آپ کے ذہن میں آ گئی، ردا ساتھ میں تسبیح بھی آ گئی، پیشانی پہ سجدے کا نشان، ایک خاص تصویر آ جاتی۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ عام طور پر ایسے لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں کہ جو بالکل ایک کونے میں بیٹھ جائیں، نماز روزہ کریں، تلاوت دعا مناجات، باقی پھر ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والا ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، ہم اس کے پاس کوئی ہدیہ شکرانہ لے کے جائیں۔ مولا متقیان نے کس طرح سے مذمت کی، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ جنگ صفین سے جب حضرت واپس آئے، کوفہ میں قدم رکھا اور حضرت مسجد کوفہ تشریف لے گئے۔ جب مسجد کوفہ گئے تو دیکھا کہ ادھر کچھ لوگ انہوں نے ادھر بسترے رکھے ہوئے ہیں، لوٹے رکھے ہوئے ہیں، وہیں پہ رہ رہے ہیں، اپنی بیتوتا اختیار کر لیا مسجد میں، اور وہیں پہ عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور عبادت وغیرہ کرتے ہیں، نماز وغیرہ۔ حضرت نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو گھر بار چھوڑ کے آگے مسجد میں آ کے بیٹھ کے؟ تو کسی نے آگے بڑھ کے بڑے فخر سے بتانا چاہا، کہا حضرت یہ رجال الحق ہیں، رجال الحق، یہ وہ حق آشنا اور حق پرست اور حق آگاہ اور حق پسند بندے ہیں جنہوں نے سب چھوڑ دیا، دنیا کو، بیوی بچوں کو چھوڑا، ادھر آ کے ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے۔ امیر المومنین نے پوچھا پھر ان کے کھانے پینے کا اور ان کی ضروریات کا خیال کون رکھتا ہے؟ تو اس نے بہت خوشی سے کہا حضرت ظاہر ہے یہ سعادت پھر ہم جیسوں کے حصے میں آتی۔ تو حضرت نے تیسرا سوال پوچھا
کہ اگر تم لوگ یہ کام نہ کر سکو، انہیں کھانا نہ پہنچا سکو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ تو کہا کہ پھر تو ظاہر صبر کرتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوفہ کی گلیوں کے کتے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ سخت لفظ ہے کہ اگر انہیں کوئی پھینک دے تو کھا لیتے ہیں، نہ پھینکے فوراً سختی سے فرمایا اٹھو جاؤ گھروں کو جا کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو۔ اسلام دین معاشرت ہے، اور ائمہ نے اس حد تک اس پہلو کو اجاگر کیا، سمجھایا کہ امام سجاد کے آپ دیکھیں ائمہ میں سب سے زیادہ غلام بشمول رسول اسلام سے لے کر امام عسکری تک تمام ائمہ نے رسول اسلام کو شامل کر دو اتنے غلام نہیں خریدے اور آزاد نہیں کیے جتنے صرف امام سجاد نے خریدے اور آزاد کیے۔ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو روزہ کھلوانے کا ثواب جو بیان کیا گیا کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر، یعنی بہت بڑی نیکی ہے غلام آزاد کرنا، اس کی بہت تاکید ہے۔ لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ اگر میں بازار سے گزر رہا ہوں اور میری جیب میں کچھ رقم ہو تو میں اس رقم سے اگر ایک غلام خرید کر آزاد کر سکوں تو اس سے کہیں بہتر ہے، اور میں ترجیح دوں گا کہ اپنے عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ پھل اور گوشت لے کے جاؤں، ان کا خیال رکھوں۔ حتیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے عیال اس کی وجہ سے آسانی میں ہو، خوشی میں، یعنی کہ انسان گھر جاتے ہی ماشاء اللہ نافذ کر دے سختی، اگر ظاہر ہے وسائل کم ہو تو کم سے کم اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے سورہ بر روم کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا۔ بہرحال اسی طرح سے آقا فرماتے کہ جو دین کا تصور ہے، دیندار کون ہے؟ ممکن ہے کہ ایک انسان نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تہجد بھی پڑھے، لیکن دیندار نہ ہو۔ دیندار کی جو تشخص بیان کی ختمی مرتبہ نے فرمایا لا دین لمن لا معیشت اللہ، جس شخص کی معیشت نہیں، اقتصاد نہیں، جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، یہ بے دین ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی عدالت میں، اسلامی حکومت میں بھیکاری کی اور بھیک مانگنے والے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ بھیکاری بے شک نمازی اور تہجد پڑھتا لیکن اسے عادل نہیں مانا جائے گا، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، کل عدم میں حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت نفس کا تحفظ یہ واجب ہے، اور اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس کو، کرامت بشری کو مجروح کیا، یہ گناہ کا مرتکب ہوا، اور یہ گناہ کبیرہ، اس لیے اس کی گواہی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی، اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ یہ بات ذرا سخت ہے۔ آقا فرماتے لا دین لمن لا معیشت اللہ، جو شخص بے دین ہے، جس کی معیشت نہیں وہ بے دین ہے۔ فرد کے لیے فرمایا اور پھر معاشرے کے لیے۔ دیکھیں اس طرف ہم چل پڑے، ارادہ نہیں تھا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ بتاؤ اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ پاکستان میں بھی اب کچھ عرصے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، مثلا ریاست مدینہ، خوب ریاست مدینہ کے خد و خال آقا خود متوجہ کرتے رہے، ان میں سے یہ ایک پہلو فرمایا بتاؤ اسلامی معاشرے کی، اسلامی ریاست کی پہچان کیا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں سب کے سب مسلمان، فرمایا نہیں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا جہاں سارے کے سارے نمازی، فرمایا نہیں۔ کسی نے اور تعبیر بیان کی، حضرت نے سب کو رد کیا۔ اب سب حالت انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جہاں دینے والے بہت ہوں
معاشرے کی پہچان ہے. عید کب بن سکتا ہے؟ جب تقوی اجتماعی اختیار کر لے انسان. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمُلْتَانِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، کہ اگر اہل قرآن یا کہ یہ اہل ملتان مومن بن جائیں اور پھر مومن سے بڑھ کر متقی بن جائیں تو اللہ زمین و آسمان سے، یہ قرآن میں وعدہ ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، دروازے کھول دے گئے ان کے لیے رزق کے، پھر کوئی مانگنے والا نہیں بچے گا. سو تقوی، یہ تقوی انسان کے اندر قرآن فہمی کی استعداد پیدا کرتا ہے. اگر میری کسی بات سے آپ ناراض نہیں ہو تو صلوات پڑھی خاندان فاطمہ.